عافیہ نہ وہ آنا بھی نہیں چاہتا. السلام علیکم. ڈی این اے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور کافی گرما گرم یہ اجلاس رہا. خورشید شاہ نے شدید تنقید کی حکومت وقت پر اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان پر بھی. خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ہم تو نااہل تھے لیکن ہماری حکومت میں عام آدمی کسان بہت خوش تھے. انہیں زیادہ قیمتیں ہم نے نہیں دی, انہیں ہمیں مہنگائی کا تحفہ نہیں دیا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات جو خورشید شاہ کہہ گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایران گئے اور جو بیان دیا انہیں ان پر آرٹیکل 6 لگنی چاہیے اس بیان کو لے کر. اور ساتھ ہی ساتھ اسد عمر کی معاشی پالیسی کے حوالے سے اور حفیظ شیخ کی تعیناتی پر بھی خورشید شاہ کافی گرجے برسے. دوسری جانب چودھری سرور کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی تھی, جو ان کے تحفظات, ان کی ناراضگی, ان کے استعفے کی باتیں گردش کر رہی تھی, وہ تمام غبارے میں سے اب ہوا نکل گئی. اور چودھری سرور نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے مفادات کے ٹکراؤ کی تو تصدیق کر دی لیکن استعفیٰ دینے سے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر میری بات سنی جاتی تو پنجاب میں اس سے زیادہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی لیکن جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا اس طرح کی کوئی بھی بات چودھری سرور کی جانب سے نہیں کی گئی. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ خود پاکستان نہیں آنا چاہتی لیکن ان کی بہن نے سختی سے تردید کی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور کراچی اسٹاک مارکیٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر سرمایہ کاروں کے 6 کھرب روپے ڈوب گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 3 سال سے بھی بری یہ حالت ہے جو پہلے ریکارڈ نہیں کی. موضوعات پر بات کریں گے. خوشنود علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شہری رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. سب سے پہلے ان کی جانب جائیں گے. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ آپ کے وقت کا. آرٹیکل 6 لگنی چاہیے, خورشید شاہ صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے. اطلاق ہوتا ہے آرٹیکل 6 کا عمران خان صاحب پر؟ جی دیکھیے بہت چیزوں کا اس وقت اطلاق ہوتا ہے کیونکہ جس کیفیت ان کی اس وقت ہے وہ لگتا ہے کنٹینر پہ ابھی تک چڑھے ہوئے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر کے منصب کو جس طرح کا بیانیہ ہونا چاہیے, جس طرح کی گورننس ہونی چاہیے, جس طرح کا رویہ ہونا چاہیے وہ تو بہت دور جا چکا ہے. اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ملک کے باہر آپ کو جزافائی کا شکار بنا رہے ہیں اور پاکستان کو ملک کے اندر آپ پورے ملک میں اس وقت نفرتوں کی آگیں جلا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں اور سب سے بہتر کارکردگی ہماری ہے. پھر کہتے ہیں کہ نظام خراب ہے اور ہماری اپوزیشن کی جماعتوں نے سب کچھ بگاڑا ہے. تو بھائی آپ کے پاس 8 مہینے سے اقتدار ہے اور ایسا اقتدار ہے کہ کسی اور سلیکٹڈ آپ تو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو تو نہیں ملا. لیکن آپ جس کو تنقید کر لیں, آپ ملک میں نفرتوں کا کاروبار بکھیر ڈالیں, آپ کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. آپ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے جو پشاور کے پروجیکٹس ہیں, بی آر ٹی ہے, کیا ہے, کچھ آپ اپنے جو نیب زدہ کیبنٹ لگا رہے ہیں اس کا کیا بتائیے. لیکن ان کے کرائے کی کیبنٹ ہو, ان کی جو بھی کارکردگی ہو, نہ نیب ان کی طرف دیکھتا ہے. ان کا تو بنی گلا ریگولرائز ہو جاتا ہے, عوام کے گھر باہر اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں, ساری زندگی کی جمع پونجی ہٹا دیے جاتے. تو یہ عجیب حکومت ہے اور اس کے عجیب مطلب کارکردگی ہے. شہرمان صاحب لیکن اگر اس آرٹیکل 6 کو پڑھا جائے تو یہ تو سنگین غداری کے مرتکب شخص کے حوالے سے لگا جاتا ہے. اس بیان کو لے کر آپ کو لگتا ہے یہ آرٹیکل ان پر اپلائی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی. آرٹیکل 6 ایک اہم بات ہے اور اس کو ہم پارلیمان میں ڈسکس کریں گے. میں نے سنا نہیں ہے خورشید شاہ کا بیان پورا, تو انہوں نے, اور میں جب تھی پارلیمان میں تو اور بہت باتیں کی جا رہی تھی. اکانومی کی بات کی جا رہی تھی. اس وقت جو صورتحال ہے آئی ایم سوری لیکن انہوں نے ابھی تک IMF جا چکے ہیں 8 مہینے کے بعد, لیکن ملک کے ان کڑی شرائط کا کوئی آپ نے اس وقت شیئر نہیں کیا ہے. لیکن شرائط پر آپ نے ڈالر کو گرایا. ٹھیک ہے, حالت میں اچھا کہتا کلامی کی بات چاہتی ہوں شہربان صاحبہ. ٹھیک ہے, خارجہ معاملات اس میں کوئی شک نہیں انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور جب آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ موجود ہو تو اس سے بھی زیادہ احتیاط آپ کو برتنی پڑتی ہے.
جی، اور آج وضاحت بھی کی ہے ترجمان پی ایم ہاؤس نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بیان پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرے معاملے پر انہوں نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے۔ آج جلسہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وانا میں، بلاول صاحب کو انہوں نے بلاول صاحبہ کہہ کے پکارا، اور اس پر آپ کیا رد عمل دیں گی؟ اس طرح کے سلپ آف ٹنگ ہو جانا وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایکسپیکٹ کرنا بنتا ہے؟ مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ یہ پرائم منسٹر، کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں جو ہمیں تو ٹریننگ دی گئی ہے ساری زندگی کہ آپ مقتدر جب کسی بھی حلقے کے نزدیک بھی ہوتے ہو، آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہو، منصب میں ہوتے ہو جہاں آپ رول ماڈل ہوتے ہو لوگوں کی، تو یہ مثال ہی ان کی مدینہ کی ریاست ہے کہ لوگوں کو یہ اس طرح گالی گلوچ اور اس طرح کے الفاظ سے پورے ملک کو یہ کیا پاکستان کو لافنگ اسٹاک بازار بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں لوگوں کا اس طرح کلچر نہیں ہے کہ ہم یہاں فیملیز دیکھ رہی ہیں، سب کچھ کریں، آپ لوگوں کی، ہم نے کبھی ان کی ذاتی زندگی پر نہ تنقید کی، اور دانستہ طور پر آپ نے کیا سے نہیں کیا، تو آپ کو کسی کی بات کرنے کا انداز برا لگتا ہے تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میں تو سوری نازیبا سمجھتی ہوں کہ اس کا اس قسم کے الفاظ میں ریپیٹ بھی کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا، اور شوق ہو رہا ہے، مطلب پورا ملک اس وقت حیران تنگ ہے کہ یہ کیا انہوں نے بازار بنا دیا ہے ملک کو، کس طرح کا بیانیے، کس طرح دے جا رہے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ تبدیلی کے لیے آج انہوں نے کہا کہ عوام کو کچھ مزید صبر کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے بھی حفیظ شیخ صاحب کو ایک ملک کا اثاثہ قرار دے دیا ہے، اور وہ آپ کی کابینہ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ کتنا صبر آپ سمجھتی ہیں مزید عوام کریں گے؟ دیکھیں اب یہ خیبر سے کراچی تک پاکستان کا چولہا نہیں چل رہا ہے، چاہے وہ گیس بل کی وجہ سے ہو یا گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہو۔ ان کے دور اقتدار میں 8 مہینوں میں انہوں نے پاکستان کی قوت خرید کو تباہ کر دیا ہے۔ گیس بلوں اور ادویات کے بلوں کے بوجھ تلے عام آدمی اور عورت سکینت پس رہے ہیں، اور یہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے، میں شرائط کی اس لیے بات کروں، انہوں نے اس وقت جو انفلیشن کی شرح ہے اس کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، ڈالر کا ریٹ گرا، کچھ روپی کا ریٹ گرا، کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے پاس جو 100 روپے تھے اگست پہلے 8 مہینے پہلے، وہ اب 60 روپے کے اب بن گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب روپے کی ویلیو ہی آدھی ہو گئی ہے اور لوگوں کی تنخواہیں فکسڈ ہیں، آپ انہی لوگوں سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں، اشرافیہ سے تو نہیں لے رہے، آپ کے اپنے لوگ تو ایگزمپٹ ہیں، وہ چاہے ان پر کیسز ہوں، لیکن جیسے سوئی نگن کا کیس بنا ہوا ہے ان کے پیٹرولیم منسٹر پہ، 80 کروڑوں کا کیس بنا ہوا ہے ابھی بھی حال میں، لیکن وہ بالکل نیب زدہ نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شیر امان صاحب، ایک آخری سوال، اس پہ بھی ہم آگے ڈیٹیل بھی بات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی، آپ تو خود اس وزارت سے منسوب رہی ہیں اور یہ معاملہ دیکھتی بھی رہی ہیں، کیا ایسی کوئی بات اس معاملے کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئی کہ ڈاکٹر عافیہ نے خواہش کا اظہار کیا ہو کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی؟ بلکہ ان کی فیملی سے، مطلب جو بھی سفیر ہوتا ہے امریکہ میں یا خارجہ وزیر بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ہر 2-3 وزراء ان کی فیملی سے مستقل انگیج رہتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا، دیکھیے باہر ہمارے جتنے ہم وطن ہیں ان کا تحفظ، چاہے وہ پرزنر ہوں یا کہیں بھی ہوں، انہوں نے جو بھی کیا ہو، ہم اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں نا کہ ان کی تحفظ کریں، تو وہ اب ہم آپ کے کانسولیٹس ہوتے ہیں جو لک آفٹر کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ایمبیسیز ہوتی ہیں، جیسا بھی ہو آپ کو دفاع کرنی ہوتی ہے، آپ کو انٹروین کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم جتنا کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کے قانون کے تحت۔ اب یہ میں نے پہلی دفعہ حیران کن بات سنی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتی، کیونکہ ان کی فیملی سے، اور یہ فطری سی بات ہے کہ ان کی لیکن وہ کہتے ہیں شکیل آفریدی جا سکتے ہیں، شاید گورنمنٹ، وہ کہتے ہیں شکیل آفریدی جا سکتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق، کہ ڈاکٹر عافیہ تو نہیں آنا چاہتی، لیکن اگر ملاقات ہوئی عمران خان صاحب اور ٹرمپ کی تو ایسی بات ہو سکتی ہے کہ شکیل آفریدی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑے، مطلب یہ تو آپ تو مودی سرکار کو لانے کے لیے جو آپ کے اس وقت پاکستان پر حملے کے حامی ہیں، جنہوں نے 1971 کے بعد کس نے حملہ انڈورس کیا پاکستان پر، مودی سرکار نے، ان کو آپ ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں بہتر ہوگا کہ وہ الیکشن جیتے، ان سے آپ ہاتھ ملانے سے بالکل قاصر نہیں ہیں،
لیکن آپ اپنے آنریبل اپوزیشن لیڈرز جتنے بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان سے آپ ہاتھ ملا نہیں سکتے، ان کو گالی گلوچ کا نشانہ بناتے. آپ ادھر شکیل آفریدی کو دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا. تو مجھے سمجھ نہیں آنی کہ کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں، کون ان کے پیچھے ہے، اور یہ کون سی احمقانہ سرکار ہے جو روز ایسی بات کرتی ہے جس سے ملک کے باہر خاص طور سے. بلکہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھائی اب یہ باہر جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اور اس طرح کا احمقانہ بات کر کے آ جائیں. پہلے تو انہوں نے جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیا، وہ ملاتے چلے گئے، چلے وہ تو ان سے غلطی ہوئی نہ اس کو کوئی کریکٹ کرتے ہیں. مگر بہت بڑی بات ہے ملک کے باہر جا کے کہیں کہ بھئی ہماری سرزمین سے آپ پر اٹیک ہو رہا ہے. ہم نے پچھلے مہینے سنا کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ کی بھئی آپ کی سرزمین سے پاکستان پر اٹیک ہو رہا ہے. کلبھوشن یادو وہاں سے ملا ہے، اس وقت UN ٹیسٹیمنی دینی ہے. آپ ان کو کیا الٹا مواد دے کے آ گئے ہیں ساری دنیا کو، آپ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی پر کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ شیری نعمان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. خوشنود صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوگی. خوشنود صاحب، وہی سوال میں نے شیری صاحبہ سے بھی پوچھا تھا کہ ان پہ کیا آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، ایسی باتیں ایوان میں ہو جاتی ہیں. آپ کی نالج میں ہے کہ اطلاق ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ اس آرٹیکل کا، یا پھر سیاستدانوں کو تھوڑا سوچ سمجھ کر ایسے بیانات فلور آف دی ہاؤس پر دینے چاہیے؟ پہلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شیری رحمان صاحبہ سے آج کے سارے امپارٹنٹ سبجیکٹ جو ہیں وہ ڈسکس کر لیا. مجھے آپ کہہ رہی ہیں ایک سوال پوچھا ہے، آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. نہیں، آپ سے تو ہر چیز پہ ہم نے رائے لینی ہے، کیونکہ ان کا وقت محدود تھا، انہیں ہمیں خداحافظ کہنا تھا، تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ پوچھ لیں. دیکھیے اس طرح نہیں نا، یہ یک طرفہ نہیں، انہیں آپ لائن پہ رکھ لیتی ہیں اور پوچھ لیتی ہیں تو میرا خیال ہے ذرا آسانی رہتی باتیں، تاکہ ان سے بھی کرتے. دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگائیں. اب آرٹیکل 6 یہ کہہ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے جو بانی لیڈر تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو، ان کے خلاف کیا نہیں کہا اس وقت کی اپوزیشن نے، اور بالآخر انہیں ایک مقدمے میں لٹکا دیا گیا. اور اب پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ان کا مرڈر جوڈیشل مرڈر تھا. خورشید شاہ صاحب بہت ہی محترم، بہت ہی میں ان کی عزت کرتا ہوں، بہت ہی میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، اگر ہر ایک کو پھانسی پر آپ لٹکائیں گے تو آپ اس ملک کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. مثلا آپ کے ہاں ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، آپ پارلیمنٹ سے پہلے بات کر لیجئے، پھر وہاں بھیج دیجئے. اور اگر آرٹیکل 6 کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہے تو آپ ضرور کیجئے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس ملک کے ہر لیڈر کو آپ پابند رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس خانے سے باہر نہ نکلے. میں عمران خان کو بہت حوصلہ مند اور بہت دلیر سمجھتا ہوں، جس نے کہا کہ ہماری سرزمین پر آئے اور ہمارے 14 لوگ مار گئے. کس میں ہمت ہے جو یہ بات کہتا؟ لیکن انہوں نے جب وہاں مذاکرات کیے تو اس پر بات کی ایران سے، اور ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں، وہاں کی حکومت، صدر اور جو ان کے روحانی سربراہ ہیں، انہوں نے عمران خان کے جانے سے پہلے ایک جرنیل، پورا ایک جرنیل، یہ بات میں تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں، پورا ایک جرنیل سیک کر دیا انہوں نے. اچھا، اس کی بات نہیں کرتے کہ عمران خان جانے کی وجہ سے یا فوری طور پر یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ پیدا ہو گیا. اب دیکھیے، مودی جو ہے، ممبئی والا واقعہ، نواز شریف جو ہے، اسے نہیں کہا تھا کہ غداری کی ہے، اسے کہا تھا انہوں نے کہ غداری کی ہے، اور یہی لیڈر تھے. بیسک بات یہ ہے کہ یہ اگر الیبوریٹڈ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کب لگنا ہے تو اس کو الیبوریٹ کر لیں کہ یہ بات جو ہے، یہ آرٹیکل 6 جو بات آپ سمجھ رہے ہیں
کہ غداری ہے، میرے نزدیک تو دلیری ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہا کہ آپ کی سرزمین حملہ ہو رہا ہے اور ہمارے 14 آدمی مارے جا رہے ہیں، اور آپ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیپیبل ہیں آپ کا جواب دینے کے۔ ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ایسی ہوں باتیں کرنے سے پہلے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ فلور آف دی ہاؤس پر ہے، عوامی نمائندے ہیں، سیریس الزامات لگ جائیں تو اس کی امپلیکیشنز بھی سیریس ہوتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک تو جس پریس کانفرنس کا انتظار کیا جا رہا تھا چودھری سرور کی گورنر پنجاب کی، وہ پریس کانفرنس تو انہوں نے کر دی، لیکن جیسی ایکسپیکٹیشنز تھیں اور جس طرح کی پریڈکشنز لگائی جا رہی تھیں کہ شاید وہ استعفیٰ دے دیں، شاید وہ پھٹ پڑے تحریک انصاف کے خلاف، ویسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تاہم انہوں نے یہ اشارے ضرور دیے کہ ہاں مفادات کا اور رائے کا ٹکرار اور ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہے جماعت کے اندر، اور ان کی بات شاید اس طرح سنی نہیں جاتی، لیکن استعفے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ خوشنود صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی اپنا ٹیک دے دیں، لیکن ابھی ایک اور اہم خبر بھی آئی ہے، اور وہ یہ کہ سابق چیف جسٹس کی جانب سے جو آج خود نوٹس دیا گیا اور ایک فیصلہ آیا وہ ریورس کر دیا گیا، یعنی کہ اب موبائل فون صارفین کی جو موجیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور ٹیکس فون کارڈ پر جو ہے وہ بحال کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ ٹیکس کے معاملات پر کورٹ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی اپنا اوپینین دے دیں کہ مطلب عوام کو اب ایک اور ٹیکس بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیے، آپ کو ہر طرف سے آواز کیا آ رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں، وہ یہ ہے کہ ٹیکس دے دو، ٹیکس دے دو، ٹیکس دے دو۔ لوگوں کی آمدنیاں ختم کر دی ہیں، لوگوں کا جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اور آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو لوگوں نے حق حکمرانی دیا ہے، حق ظلم نہیں دیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کے نام پر لوگوں سے ظلم کر رہی ہے۔ اب شہر میں، ملک میں، کسی شہر میں بھی کہ کوئی ایک مجھے بزنس بتا دے اس ملک میں پراپرٹی کا بزنس بہت فلرش تھا، کیا وہ فلرش کر رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے، کچھ دن بہت تالیاں بج گئیں عدالت کی اور لوگوں کو ریلیف بھی کچھ دن مل گیا، لیکن اب وہی ٹیکس ہے، وہی ظلم ہے، وہی ان کے لیے زندگی مشکل ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے جو سرور فاؤنڈیشن ہے اس کی طرف اور چل صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف۔ خوشنود صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ آ جائیں، لیکن ابھی جو آپ نے ایک بات کی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹیکس اکٹھا کریں، چلیں اگر وہ اکٹھا کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو اس کا یوزیج ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی ڈیفینیشن بنائی ہے کہ کس طرح خرچ کرنا ہے؟ کیونکہ پیسہ تو عوام کا ہے، اور جس طرح بے درے غبی بھی ان کے وزراء جس طرح خرچ کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مطلب آپ گائیں بھینسیں بیچتے ہیں 28 لاکھ کی اور ایوان صدر میں مشاعرہ ہوتا ہے 34 لاکھ کا، تو کیا فائدہ ہے ایسے ٹیکس کا؟ دیکھیے، آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کاسمیٹک ہے، اس سے لوگوں کو نہیں مل رہا ریلیف، نہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا پیسہ صحیح استعمال ہو رہا۔ اچھا، آپ جبر کر لیں، بلا رہے ہیں لوگوں کو، لوگ دے دیں گے، لیکن جو لوگ یہ ملک چھوڑ سکتے ہیں وہ یہ ملک چھوڑ جائیں گے۔ آپ کا انویسٹر آپ کا ملک چھوڑ جائے گا، آپ کا انڈسٹریلسٹ آپ کی انڈسٹری چھوڑ جائے گا۔ آپ لوگوں کو گیس تو دے نہیں سکتے، تو کون سی آپ کہہ رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کریں، بجلی دے نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا کہانی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے اگر کوئی بندہ منتخب کرتا اپنے ووٹوں سے اور کہتا ہے آپ یہ کام کریں، اب میں اس کے مینڈیٹ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لوں۔ مثلا خان صاحب کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ کون سا عوام نے کہا ہے کہ آپ ہمارا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیں؟ کس نے کہا ہے؟ آپ دیکھیں، کراچی میں بچیاں مر گئیں، بچیاں اس سے، اور پورے ملک میں شور پڑ گیا ہے ہسپتالوں والے چکر میں، کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ڈی سی راولپنڈی کی ابھی آپ کے ہاں چل رہی تھی خبر کہ اس نے کہا کہ یہ اسپتال جو ہے، لیکن پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب نے آج خود کہہ دیا کہ تبدیلی آنی ہے، تھوڑا اور عوام صبر کرے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جب خود پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں اور صبر؟ کتنا صبر؟ دیکھیے نا، اس کا جواب بھی عمران خان صبر صاحب دے کرنا سکتے ہے۔ ہیں۔ درست، ٹھیک ہے، ڈیڈ لائن بتا دینا کہ فلاں دن تک صبر کر لیں، وہ تو لامتناہی سلسلہ ہے، جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چودھری سرور کے حوالے سے بتائیے گا، استعفیٰ تو نہیں دیا انہوں نے، کیا لگتا ہے کہ معاملات سیٹ ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ راتوں رات؟ بالکل نہیں ہوئے، بالکل نہیں ہوئے۔ مجھے ذرا آپ حوصلے سے سنیے گا، دیکھیے میں کیا ان کی پریس کانفرنس ہے،
انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں فنڈز اکٹھے نہیں کروں گا، لیکن ایک چلتے چلتے انہوں نے فکر کیا کہ بیگم صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی تھی، یعنی ان کی بیگم صاحبہ. تو میرا چودھری سرور صاحب سے سوال ہے، گورنر صاحب سے، حضور آپ نہ ہوئے آپ کی بیگم ہوئی، تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے، لہذا یہ نہیں گیا ہے. یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پوچھا مار کے تو معاملات جو ہیں وہ ان کی شکل، اصلی شکل آپ غائب نہ کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کا یہ حق ہے کہ وہ کسی گورنر یا منسٹر کو تبدیل کرے. میں چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ کو بنی گالا بلایا اور پھر ملے کیوں نہیں، اور آپ سے نہیں ملاق کیے، میں نے اگلے دن بھی کہا تھا نہیں ملاق کیوں ملے. پھر میں چودھری صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں آپ یہ فکرہ کہہ کے ان سے وقت تو نہیں مانگ رہے وے آؤٹ کا، اور وے آؤٹ بھی آپ نے خود بتا دیا آج کی پریس کانفرنس میں کہ میں تو گورنر بننا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو پارلیمنٹیرین بننا چاہتا تھا، اور میں تو ٹھیک تھا، میں تو سینیٹر تھا، وہ مجھے زیادہ پسند تھا. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہاں سے نکالتے ہیں تو مجھے سینیٹر جو ہے وہ بنا دیجیے. اشاروں میں بتا دیا. اب میں اگلی بات کرتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چیف منسٹر کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے، یہ میرا سوال ہے ان سب سے، کہ کیا ہو گیا ہے؟ کل آپ نے پارلیمانی پارٹی کی ہے، اعتماد کا ووٹ دیا ہے، آج پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. اب میں آپ کو سازشی تھیوری جو ہے نا، جس کا اردو ترجمہ ہے کنسپائریسی تھیوری کا، سازشی تھیوری دیتا ہوں آپ کو. چودھری نثار ابھی حلف نہیں اٹھائیں گے، ابھی وہ لندن جائیں گے. چودھری شجاعت حسین اور میاں شہباز شریف وہ لندن میں ہیں، وہاں وہ ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے. لیکن آج انہوں نے پھر ڈینائی کیا ہے کہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کوئی ملاقات نہیں ہوگی نون لیگ سے، کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیے سیاستدانوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ ڈینائی کریں، سیاستدانوں کا یہ حق ہے کہ وہ ڈینائی کریں. میں سازشی تھیوری پیش کر رہا ہوں. اب وہاں وہ جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا میں مسلم لیگ میں رہوں یا میں تحریک انصاف میں چلا جاؤں. اگر انہوں نے اجازت دی تو یہ تحریک انصاف میں جائیں گے اور ایک اتفاق رائے کی حکومت بن جائے گی جس میں مسلم لیگ نون ہوگی، جس میں مسلم لیگ کاف ہوگی، اور جس میں تحریک انصاف ہوگی. تو جو باتیں ہم کئی دنوں میں مثلا آپ کو کہتا ہوں، یعنی یہ دونوں جماعتیں ساتھ ہو سکتی ہیں، اس ایکسیپشن کو آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے، نون لیگ اور کاف لیگ ساتھ ہو سکتی ہیں مستقبل قریب میں. میں تو کہنا ہے زیادہ قریب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عوام بھی بس دیکھ رہی ہے کہ کتنی قربت بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور گورنر صاحب کی چھٹی ہو جانی ہے بالآخر. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، کیونکہ چونکہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور کاف لیگ اتحادی ہے، تو کچھ کام نکالنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے، شاید اس لیے بھی چاہتے ہوں گے کہ بزدار صاحب رہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں چودھری پرویز الہی کی بات نہیں کر رہا، وہ سپیکر رہیں گے، اور چودھری شجاعت حسین خود نامینیٹ کریں گے کسی ایک کو، ان کی فیملی سے یا ان کی پارٹی سے. گورنرشپ جو ہے وہ چودھریوں کے حصے میں آنی ہے. باقی میں نہیں مانتا، میں پوری زندگی میں نے دیکھا ہے. اب مجھے 1971 میں ابھی بچہ تھا تو آ گیا تھا پروفیشن میں، اور اب میں نے لوگوں کو بہت بڑی تردیدیں کرتے. میں اگلے دن آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے حلقے اور لوگ اور حکومت کہہ رہی تھی اسد عمر کو کچھ نہیں ہوا. اسد عمر چلا گیا تھا اور شیریں مزاری کہہ رہی تھی نہیں کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو دیکھیے انہوں نے کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں. ویسے ایک اور میں آج آپ کو بہت بڑی، اس کو الیبوریٹ کر لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے سر. جب عمران خان چین سے واپس آئیں گے تو آپ کی جو ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے اس کا معاملہ فائنل ہو رہا ہوگا. چلے دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ ہیں، لیکن سیاست ہے، جمہوریت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کے دشمن آج مل بھی سکتے ہیں، وقت ہی بتائے گا کون کس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاکٹر عافیہ کیا واقعی پاکستان خود نہیں آنا چاہتی ہیں. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा जा रहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान नहीं आना चाहती, लेकिन शकील आफरीदी जा सकते हैं और ट्रंप और इमरान खान साहब की जब भी मुलाकात मुस्तकबिल में होगी तो इस मामले पर बात भी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया, उनसे जानेंगे कि असल बात है क्या। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया आपके वक्त का। क्या वाकई डॉक्टर आफिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती? आखिरी दफ़ा आपकी बात कब हुई? क्योंकि मीडिया के सामने तो यही खबरें आ रही थी कि काफ़ी यकीन दहानी कराई गई है इस हुकूमत की जानिब से कि इन दिनों में ही कोई खुशखबरी सुना दी जाएगी, डॉक्टर आफिया वापस आ जाएंगी, लेकिन अब ये मौक़िफ़ आना कि वो खुद ही नहीं आना चाहती। देखें, आप खुद सोचें कि कोई मेरे ख्याल से संग दिल शख्स भी ये बात यकीन नहीं कर सकता कि कोई बेटी अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती या माँ अपनी बेटी से, वो भी इतने जुदाई के बाद, और वो भी जो रो रो के सिसक के हर वक्त अपने बच्चों को याद करती रहे, और फिर जब आने का वक्त आए तो वो कह दे कि नहीं मुझे नहीं जाना। ये तो देखें, इट इज टोटली हिलेरियस, इंतहाई मज़ाहिर खाना जवाब है। लेकिन ये सब चीजें तो चले कहने वाली बातें हैं, फैक्ट्स, हकाइक। फॉरेन ऑफिस की के एडिशनल सेक्रेटरी हैं खोकर साहब जी, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी टू फॉरेन अफेयर्स, आई थिंक अमेरिका डेस्क, यही उन्होंने अपना बताया था डेजिग्नेशन। और उन्होंने फ़ोन करके और मुझसे, मैंने कल काफ़ी कॉल्स की थी इसी खबर के बाद, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था डॉक्टर फैसल साहब का, और ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आयशा फारूकी जो पाकिस्तान की काउंसिल जनरल है अमेरिका में जी, वो आफिया से मिली है 17 अगस्त को, यानी 5-6 दिन पहले। ठीक है, ठीक है। और आफिया ने उनसे पहली चीज ही मिलते कहा कि कब मैं घर जाऊंगी। ठीक है, तो यानी कि ये तो बयानात का टकराव नजर आ रहा है कि डॉक्टर आफिया आना चाहती हैं और जिनसे आपकी बात हुई उन्होंने कहा गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन ये दिया गया है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका, आपका स्टैंड अवाम के भी सामने आ गया और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर आफिया जल्द पाकिस्तान आएंगे। हमारे साथ इसी मामले पर साबिक सफारतकार जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। डॉक्टर आफिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती, उनकी बहन की मौक़िफ़ जो आपने सुना, आखिरी मुलाकात में डॉक्टर आफिया ने फिर जिक्र किया कि वो वापस आना चाहती हैं। अगर ये गैर जिम्मेदाराना बयान है तो इस प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा बयान क्यों दिया गया? जी एक अखबार को ये बयान दिया गया था और यकीनन ये बयान कोई ज़्यादा फ़हम फ़रासत और अक्ल दानिश कबूल नहीं करती कि ऐसा होगा, क्योंकि इसके तमाम शवाहिद सरकारी और गैर सरकारी शवाहिद मौजूद हैं। अमेरिका का एक निज़ाम है, ह्यूमन राइट के तहत ख़त व किताबत कैदियों से होती है, और उसके अलावा हमें काउंसलर रसाई है जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक। तो आफिया सिद्दीकी से, जैसा कि उनकी बहन ने भी बताया है कि आफिया सिद्दीकी से काउंसिल जनरल ह्यूस्टन के टेक्सास के वो मिलती रही हैं और आखिरी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने यही ख्वाहिश ज़ाहिर की है। असल चीज़ ये है कि ये मामलात तकरीबन ये निमटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है पहले वो आफरीदी के तरफ, और आफरीदी के साथ जब ये फातमी साहब थे हमारे स्पेशल असिस्टेंट और फॉरेन अफेयर्स को देखते थे, उन्होंने ख़ुद इस बात को ऑफिशियली बतलाया था और बयान दिया था कि हम तो विलिंग है कि हम नेगोशिएट करें इस मामले में। अब इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है इसका इल्म ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बयान बहरहाल जिसका आपने जिक्र किया, ये बयान कोई अक्ल दानिश कबूल नहीं करती किसी लिहाज से, क्योंकि इसके सरकारी शवाहिद भी मौजूद हैं और गैर सरकारी। ठीक है, और फिर ये कहना कि शकील आफरीदी जा सकते हैं, जहां पर आफिया सिद्दीकी के बारे में कह रहे हैं वहां पर ये बता रहे हैं कि शकील आफरीदी भी जा सकते हैं, और जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है और पहले से ही डाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम प्रेशर एक तो ले भी रहे हैं और दूसरा हम हिंट भी दे रहे हैं कि आगे मुस्तकबिल करीब में हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई काम हो भी जाएगा। लेकिन इसकी लीगल हैसियत अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि लीगल हैसियत अमेरिका में भी कोल्ड वार के दरमियान कैदियों का ट्रांसफ़र होता था, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अख्तियार है अमेरिका के सदर को, वही उसको पार्डन कर सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी सिर्फ पाकिस्तान के सदर को अख्तियार है। दो ममालिक के दरमियान अगर किसी को कन्विक्शन हो जाए तो फिर वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत उनकी सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करते हुए उस कन्विक्शन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके बाद पार्डन की बात कर सकते हैं। लिहाजा ये इसकी एक इंटरनेशनल कानूनी हैसियत भी है
ہے اور جو کہ آسان ہے، امریکہ میں بھی پہلے ہوتا رہا ہے، پاکستان میں بھی پہلے ہوتا رہا ہے، جس میں کہ اس کو ایک قانون کے تحت پارڈن کیا جاتا ہے، اس کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا ہے قیدیوں کا، یا ان کو بالکل معاف کر دیا یعنی کہ جاتا ہے۔ پاکستان اس معاملے پر نیگوشیٹ کر سکتا ہے کہ شکیل آفریدی کے بدلے معافیا مانگ بھی سکتے ہیں اور اس پر بات ہو بھی سکتی ہے۔ جی، فاطمی صاحب کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس پہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، اور پاکستان نے 3-4 سفراء سے، ایک سفیر تو میرے ساتھی رہے ہیں رچرڈ اولسن، ان سے بھی یو اے میں میرے ساتھی رہے ہیں وہ جب میں سفیر تھا وہاں، ان سے ذکر کیا ہے، ایلس ویل سے ذکر کیا ہے، اور کئی مرتبے ذکر کیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ جی عافیہ صدیقی کو چھوڑا جائے، اور اس کا اندیا جو میں نے بتایا کہ ویلنگ تھے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آفریدی کے سلسلے میں، فاطمی صاحب نے ایک بیان دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، خوشنود صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ جو بھی اس پہ قدم اٹھایا جائے، ڈاکٹر عافیہ پاکستان کی بیٹی ہیں اور ان کی بہن کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی بھی ہے پاکستان آئے، تو ذمہ دارانہ بیانات دیے جائیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی مزید موقف بھی سامنے آئے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔